یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. لیکن یہ الہام جو ہے یہ اس طرح یقینی چیز نہیں ہوتی جس طرح پیغمبروں پر وحی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ، اس میں شیطانی وسوسے کا بھی امکان ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ الہام ہے، حالانکہ وہ شیطان کا کوئی تصرف ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، یا میں یہ کروں، یا نماز کا کوئی مسئلہ بتانے لگے کہ مجھے الہام ہوا ہے، تو یہ شرعی مسائل جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں انہی سے ثابت ہوتے ہیں، وہ الہامات سے ثابت نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے؟ جی ہاں، تولتے تو ترازو میں ہی ہیں. اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے ہماری فہم کے حساب سے، کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں. تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو. تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں. تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے، برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے؟ جہنمی. تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا، بلکہ پلس مائنس ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسے تولیں گے. آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا. ڈیجیٹل ترازو پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہوگا، یہ کیسے، یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی. تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں کیسے ہوگا. تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا. ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے. جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں. اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ پھر ہے بھائی، پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ بھائی زمین تو گول ہے نا. ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تہجد کا ٹائم چل رہا ہو، تو اللہ وہاں آخری حصے میں ہے، تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑھتے ہیں. عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی. تو وہ یعنی عقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں ہے. لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو. اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے؟ پھر وہ بھائی وہ اللہ ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو مقصد جو چیز ہے نا جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ سے رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو. وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، بھائی 27ویں رات یہاں سعودی عرب میں کوئی اور ہے، یہاں کوئی اور ہے، تو 27ویں رات سچی مچی کی کون سی ہے؟ اور بھائی آپ کی جو 27ویں رات ہے شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں، تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو آپ کی رات ہوگی. سمجھتے ہو؟ بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت. مفتی صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں، تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کیا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے؟ ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے. سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے. دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا، ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں. یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین، یعنی اسلام کی دعوت جب تک یہ نہ وہ عذاب نہیں دیتے. لیکن جو شرک ہے نا، شرک، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان. بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا. تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں، جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ
غور کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے. تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، نہ نماز روزے کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں. لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اگر وہ شرک پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے، دلائل سے جو چیز ثابت ہے، اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے. یہ آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا، تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے. اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈارون وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ جی خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو، یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو، نر مادہ بن گئے ہوں، پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی، کوئی بنانے والا ہے. تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا، اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، یوم یقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے، جہنم کہے گا اللہ میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اور مخلوق چاہیے. تو جہنم کی وسعت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اس طرح کے شرکیہ نعرے لگا کے، اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے. تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا اور موت کس پر ہو رہی ہے، ان کی شرک پر ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ قابل ترس لوگ ہیں. اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو نا درست کرو. توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرک کو معاف کروں گا. اب رہا مسئلہ کہ کیا بیچارے یہ نہیں، مشرک میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہم کہتے ہیں مشرکین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنے اچھے اتنے پولائٹ، تو جا کے شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک عورت کا شوہر ہے، وسیم بھائی نام ہے ان کا. وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. وسیم نام ہے شوہر کا. اب وہ بیوی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے، تمیز سے پیش آتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے، غفار بھی میرا شوہر ہے. تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے، یہ تقی انوس نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہے، بھائی یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ، بھائی سب ٹھیک ہیں، جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے 8 شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ. لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا. وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں؟ اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے. کیونکہ غیرت کو چیلنج، کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے؟ شوہر کی. شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے. شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا یار. تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے، خدا جو الہ ہے نا معبود، اس کا مقام زیادہ ہے. معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست اسپیکر ہے، اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پیدا میں نے کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا، اور فالق الحب والنوى، دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا. تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا. بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی، باپ کی شفقت دی، اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا، اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها.
قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, آپ نعمتیں لکھتے رہو گے, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد آپ سر کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ, بابا کے سامنے, پتھر کے سامنے, تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا, لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے, جہنم کی آگ ہے. تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے, تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے اللہ کی. ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا, اللہ اپنے اخپل طریقے سے دیکھتا ہے. ہمارا اخپل طریقہ ہے, اللہ میاں کا, آپ پشاور سے ہیں نا, اخپل طریقہ تو آپ زیادہ جانتے ہوں گے نا, تو ہر ایک کا اخپل طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں کا لوگوں کو جانچنے کا اخپل طریقہ ہے, سمجھتے ہو؟ جیسے شوہر اپنی بیوی کو اخپل طریقے سے جانچتا ہے. بیوی کہے گی کہ یہ بھی میرا شوہر ہے, وہ بھی میرا شوہر ہے. شوہر کے جو اخپل طریقہ ہے اس کے حساب سے یہ عورت یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن محلے والے کہیں گے اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ, ہمیں بھی وہی عزت دے رہی ہے جو اپنے میاں کو دیتی ہے عزت. کیا خیال ہے؟ تو وہ محلے والے تو خوش ہوں گے, غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے, غریب بڑے خوش ہوں گے, تو شوہر سے پوچھیں گے. تو اسی طرح مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی نظر میں بہت اچھے ہیں, خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, کیا پیغمبروں کو علم غیب ہوتا ہے؟ اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے؟ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ جی ہاں, پیغمبروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, جتنا علم اللہ دے دے بس اتنا ہوتا ہے, وہ پھر غیب کا رہتا نہیں ہے نا. غیب کہتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے کوئی نالج آ جائے آپ کے پاس. تو جب اللہ نے بتا دیا, جیسے قرب قیامت کے بارے میں بتا دیا یہ علامتیں ہیں, یا بہت سی چیزیں قبر کے عذاب کا بتا دیا, تو یہ غیب تھوڑی رہے, تو اللہ نے بتا دیا نا. باقی کوئی کہے کہ نبی کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے, سب کچھ اللہ نے علم دے دیا ہے, یعنی اللہ کا علم اور نبی کا علم گویا برابر کر دیا, تو یہ تو شرک ہے. کیا جنت میں مردوں کا قد لمبا ہوگا, جنتی مردوں کا, اور کیا سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا؟ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں سنا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں قد بہت لمبے لمبے ہوں گے, مجھے اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے, لیکن آدم علیہ السلام کے جو قد تھا نا, بخاری کی حدیث ہے 60 گز. یہ جو ہم اتنے ہو گئے ہیں نا, یہ پہلے نہیں تھے اتنے. جو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو حدیث میں ان کا قد 60 گز تھا, 60 گز, 60 گز. ایک گز تقریباً 3 فٹ کا آپ سمجھ لو, تو 60 تیا کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تو ہم تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں آتے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹے ہوتے گئے. پھر چائنا والے آ گئے دنیا میں, چائنا والے آ گئے نا, پھر چھوٹی ناکیں, چائنا والے اتنے سے, پھر اب پتہ نہیں کون سی پیکنگ ہو آگے چل کے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اصل خلقت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا جنت میں, اسی تخلیق پر ہوں گے. تو اب یہ سائنسدان اس پر اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ملا, کوئی اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ ہوں. تو ہزاروں سال پرانی بات ہے, اس وقت آبادی بھی بہت تھوڑی تھی نا. یہ تو اب اتنی آبادی ہے, تو اتنی بڑی زمین میں پوری زمین کس نے کھود کے دیکھی ہے؟ نہ کوئی کھود سکتا ہے. اور میں تو گلگت گیا ہوں نا, وہاں صدیوں پرانی قبریں جو نکلتی ہیں, بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈھانچے نکلے ہیں اس میں سے, بہت بڑے بڑے, یعنی ریڑھ کی ہڈیاں نکلی ہیں. وہ پتہ نہیں ڈائناسور کی تھیں یا کسی انسان کی تھیں, واللہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا بھائی, تو بڑے بڑے قد ہوں گے جنت میں. مفتی صاحب, اگر خاندان کی نامحرم خواتین چہرہ کھول کر اپنے محرم یعنی شوہر, بھائی اور باپ وغیرہ کی موجودگی میں, یا گھر کی کسی کھلی جگہ میں جیسے صحن وغیرہ جہاں سب گھر والوں کا آنا جانا ہو, سب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, تو ایسے موقع پہ وہ ہمارے سامنے بیٹھتی ہیں, تو کیا ان کا ہم سے حال احوال پوچھنا اور بات کرنا جائز ہے؟ اگر خاندان کی بڑی عمر کی عورتیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اگر جوان عورتیں پھر ٹھیک نہیں ہے بھائی. جوان عورت پہ چہرے کا پردہ ضروری ہے, تو لیکن یہ پردہ عورت پہ فرض ہے, آپ پہ فرض نہیں ہے. تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو ثواب ملے گا, نہیں کر رہی تو گناہ ملے گا. آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بے تکلف نہ ہو کسی بھی خاندان کی نامحرم جوان عورت. دیکھو فتنہ خاندان کی عورتوں سے ہی ہوتا ہے, اجنبیوں سے نہیں ہوتا, کیونکہ ان سے فری زیادہ ہو جاتا ہے. تبھی حدیث میں دیور کو موت قرار دیا ہے, کیونکہ بھابھی دیور زیادہ فری ہو سکتے ہیں, اجنبیوں سے فری ہونے میں ایک حجاب ہوتا ہے. تو اس لیے گھر کے مردوں سے تو اور زیادہ پردہ فرض ہے. ہاں, پردے کے احکام میں تاکید میں شدت ہے, احکام میں نرمی ہے. گھر میں برقع پہن کے تو نہیں گھومے گی نا. تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ, عورت کو تو چاہیے پردہ کرے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو صرف اتنا کہ سلام دعا کر لی, حال احوال پوچھ لیا, تو آپ ریزرو ہو کے اس کا جواب دے سکتے ہیں.
تو پوچھ لیا بھابھی نے آپ سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ خیریت سے. بس 2-4 باتیں کی, اس کے بعد آپ اپنے کام فری نہ ہو, بیٹھ کے گپیں مت مارو. سمجھ رہے ہیں نا, گپیں مارو گے پھر نقصان ہوگا. لبرل لوگوں کے ہاں یہ مسائل نہیں ہے, وہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا, ان کو اڑانے دو. ہم اللہ رسول کے حکام کے پابند ہیں. ان کا خاندانی نظام دیکھو نا کیسے تباہ ہو گیا ہے نا. یہاں تک حالات ہیں اتنے خراب, غیر مسلموں کے گھروں کے حالات تو بہت ہی ڈینجرس ہو چکے ہیں. مجھے نا غیر مسلم بھی فون کر کے بتاتے ہیں چیزیں, بہت سارے غیر مسلم بیان سنو, بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, کہہ رہے ہمارے یعنی اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. ایک غیر مسلم نے مجھے بتایا کہ ہمارے لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے. کہہ رہے ہم لوگ کیا آدھی بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا, آدھی بھی نہیں ملتی ہے. اور کہا کہ یہ لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. انہوں نے کہا مرد کرتے پھر بھی 4 نہیں ہے مسلمانوں میں, اور ہمارے ہاں جو ایک بیوی ہوتی ہے نا, اس کے علاوہ جو ناجائز عورتیں سے ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ خود بہت سے جو معتدل غیر مسلم ہیں, حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو براڈ مائنڈیڈ, کیا ہو گیا اگر کسی کی لڑکی بیوی آ کے آپ کے آگے بیٹھ گئی, آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. نہ شوہر کو, میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا, بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا. سمیں رکھ رہے ہیں پرسوں میں بیویوں کی کہ کہاں کہاں جا رہی ہے. یہ دیندار گھرانے کم از کم اس ٹینشن سے محفوظ ہے. ان کو پتہ ہے جب میری بیگم کہہ رہی ہے نا امی یہ کہ جا رہی ہوں, تو پتہ ہے امی کے یہاں ہی جا رہی ہوگی, وہیں جا رہی ہوگی. جتنے بھی دن رہے آدمی فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا, اس کو پتہ ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے اپنی اماں کے پاس, خیریت سے ہی ہوگی, اور میرے خلاف سازشیں دونوں مل کے کر رہے ہوں. استغفر اللہ, غلط نکل گیا مجھ سے, بعض دفعہ غلط باتیں زبان پہ آ جاتی, نہیں کر رہی ہوں گی سازشیں. تبھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں بیگم جب بھی ماں کے گھر سے آئے گی پھٹا ضرور ہوتا ہے. یہ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے. یعنی بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے نا تو لازمی پھٹا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہاں سے سافٹ ویئر اس کے نا اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس رہتے رہتے وہ سافٹ ویئر پرانے ہو جاتے ہیں, لڑائی والے وہاں جائیں گے اپڈیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب آئے گی تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا. تو 2-3 دن کا پھٹا ہے, میں نے کہا برداشت کر لیا کرو. اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لبرل لوگوں کے یہاں بڑے مسائل ہیں, ان کو اماں کے یہاں جا رہی ہے, وہ تو اماں ان کے یہاں اتنی لفٹ نہیں کراتی کہ امی یہاں رہنے کے لیے جا رہی ہوں. لبرل خواتین نے یعنی اتنا ماڈرن ماحول میں ٹائم گزارا ہوتا ہے کہ امیوں کو تو ویسے لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی. بھائی کسی خانقاہ میں ماڈرن عورت پہ آپ کا بدگمانی نہ شروع کر دیں, سب ایسے نہیں ہوتے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلنا شروع ہو گئی ہے. تو ان کے ہاں مرد کو نہیں اطمینان ہوتا کہاں جا رہی ہے, عورت کو شوہر پہ اطمینان نہیں ہوتا. وہ گرینڈر والی مشین والا لطیفہ ہے نا, کئی بار سنا چکا ہوں. ایک خاتون کو اپنے میاں پہ اعتماد ہی نہیں تھا, وہ جاتی تھی صبح آفس, میاں بے روزگار گھر میں پڑے رہتے تھے. ان کو ڈر تھا کہ جب بھی یہ گھر میں رہے گا نہیں نا, یہ نکل جائے گا کہیں لڑکیوں کے پیچھے. تو وہ فون کر کے کہتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ کہتا میں گھر پہ ہوں. کہتی ہیں کوئی ثبوت, گرینڈر مشین چلا کے دکھائیں. وہ گرینڈر مشین زوں کر کے چلاتا, ہاں بھائی گھر پہ ہی ہے. ایک دن خاتون اچانک گھر پہ آئیں تو میاں غائب ہے. بیٹے سے پوچھا میاں ابا کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں. وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے, وہ ہے نا جان والا لطیفہ بھی. ایک یعنی نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد ہے اور نہ شوہر کو بیوی پہ. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. وہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو, یہ پڑھا ہے کہ جان کیسے نکلتی ہے؟ اسلامیات کے ٹیچر نے بتایا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے. اس نے کہا پڑھا ہوا ہے. کیسے نکلتی؟ کھڑکی سے نکلتی ہے. اب ماں پریشان ہے, جان کھڑکی سے کہاں سے؟ کہتی ہے سمجھی نہیں کیسے. کہتی ہے دیکھیں امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ایک انٹی آتی ہیں گھر میں, جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ڈیڈی کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان کھڑکی سے نکلتی ہے. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ ذرا بچوں سے ہوشیار رہا کریں, ٹھیک ہے نا. تو لبرل لوگوں کے ہاں بڑے مسائل ہیں. سمیں ڈالی جا رہی ہیں بیگموں کے موبائل میں, کہاں جا رہی ہے ٹریس کر رہی ہے. بھائی پاک دامن لڑکی سے شادی کرو. ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زیادہ شادیاں ہیں, 2 شادیاں انہوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے کی ہیں. پڑھی لکھی لڑکیوں میں بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں, کوئی پڑھی لکھی ہونے کا مقصد بتانا نہیں ہے کہ میں پڑھی لکھی کو برا کہہ رہا ہوں. ایک شادی انہوں نے کی ہے گاؤں دیہات میں جا کے, بھی کے پی کے میں کسی گاؤں سے لے کر آئے, سوات سے. سائنسدان ہے وہ بندہ, بہت پڑھا لکھا ہے. کہہ رہا ہے یار مجھے جو سکون ملا ہے نا یہ تیسری شادی کے بعد, جو ان پڑھ لڑکی ہے
کہہ رہے مجھے دنیا میں جنت مل گئی، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے. کہہ رہے میں نے 2 شہری ایجوکیٹڈ لڑکیوں سے شادی کی ہے اور ایک شادی میں نے کی ہے گاؤں کی سوات سے، کے پی کے سے. کہہ رہے وہ جو ان پڑھ ہے نا، جو گاؤں دیہات کی ہے، اتنا دماغی سکون مجھے ملا ہے وہاں شادی کر کے کہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پڑھی لکھی بھی ایک آدھ کرو، میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں کہ میرے بیان کو غلط لے کے چلے جائیں. اصل میں یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے ساتھ نا جو لبرلزم ہے نا، جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے، وہ بڑی بربادی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آتا یقین؟ پنجاب یونیورسٹی میں کبھی میرے ساتھ چلنا، میں آپ کو چھپڑ میں برقع پہن کے جاؤں گا، میں ایسے تو اب جا نہیں سکتا. میں پنجاب یونیورسٹی میں چرس پیتی ہوئی لڑکیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہماری یونیورسٹیوں کا فیوچر ہے. اور لڑکے تو سٹے شروع سے ہی لگاتے آ رہے ہیں، وہ تو قائد اعظم کے دور سے لگا رہے ہیں، اب تھوڑا اور زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایجوکیشن کے کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا بھائی، تعلیم تو انسان کو میچور کرتی ہے، اس میں سلیقہ پیدا کرتی ہے، لیکن ایجوکیشن ہمارے ہاں کم ہے. اور جو لبرلزم آ رہا ہے نا وہاں سے، یورپ سے جو عیاشی آ رہی ہے، اس کا ریشو زیادہ ہے. تو یہ تباہی پھیل رہی ہے. تو پڑھی لکھی کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں، پہلے اس کا خاندان دیکھیں، اس میں دین بھی ہے یا نہیں ہے، پردہ نماز اس کی اماں اپنے ابا، اس کے ابا کی مانتی ہے کہ نہیں مانتی. آپ کسی گھر میں گئے، آپ نے دیکھا کہ اماں نے جو ہے نا اپنے میاں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے، تو سمجھ لو آپ کی بھی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے، اللہ ماشاء اللہ. بعض دفعہ مرد بھی غلطی پر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ نہیں غلطی پر ہوتا. تو سب سے پہلے یہ دیکھو سلیقہ، خاندان، شوہر کی اطاعت، گھر میں مردوں کا احترام ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ وفا بھی کرے گی، آپ کو محبت بھی دے گی، پھر آپ بھی اس کو عزت دو، محبت دو. آپ بھی انسان کے بچے بن کے رہو نا. اس کی سادگی سے بعض دفعہ مرد بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے. جو ہوشیار ہوتی ہے اس کے تو حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے، جو بیچاری سیدھی سادھی آ جائے اس کو پھر کھڈے لائن لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے اپنا تجربہ، یار دماغ کو سکون مل گیا ہے بالکل. اتنا ایک عالم کی بیٹی ہے، کچھ سکون والی زندگی گھر میں مل گئی ہمیں. حالانکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ، لیکن جتنی تعلیم گھر داری کے لیے ضروری ہے وہ اس کو آتی ہے. اس کو شوہر کے حقوق پتہ ہیں، شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنا جانتی ہے، اور گھر میں صفائی ستھرائی، پھر شریعت کے حکام جو ہے، طہارت کے حکام وہ جانتی ہے. ہماری دادیاں نانیاں تو بس اتنا ہی پڑھی ہوئی تھیں، بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری دادی کو تو اسکول کا پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو. انہوں نے بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا، طہارت کے حکام، صفائی، ایسی زبردست صفائی ستھرائی کہ آج وہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی. اتنا طہارت کا اہتمام کرتی تھیں، تہجد کی پابند، نماز روزہ، یہ ساری چیزیں. ایسی پیاری زندگی انہوں نے گزاری. بچے بھی پیدا ہوئے، بچوں کو پالا بھی، بچوں کی محبتیں بھی ملی، پوتے نواسوں کی محبتیں بھی ملی، اور ایک بہترین اللہ کے حکام والی